الجنہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت سبت رسول جگر گوش بطول سیدہ شباب اہل جنہ کے پہلے مصداق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً امام زمانہ، امام حجت، امام قائم کے حضور آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے ولادت و سعادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً پروردگار نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ ہم ہر سانس کے ساتھ بھی اگر ان ہادیوں کی نعمت کا شکریہ ادا کریں تو کام۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے یہ جو نمائندے ہیں یہ اللہ کی اس صفات کے مالک ہیں جو اللہ کریم ہے، یہ بھی کریم ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے، ان سے مانگنا نہیں پڑتا ہے بلکہ یہ بن مانگے عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو محمد والے محمد چہارتا معصومین علیہ السلام میں سارے ہی جو ہیں وہ کریم ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے، یہ لقب حاصل کیا ہے تو وہ امام حسن ابن علی علیہ السلام۔ 15 ماہ رمضان، ایک روایت میں 2، ایک میں 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں مولا اس دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن ان کا قصیدہ ہے، رسول خدا کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ یہ آیت مباہلہ میں رسول اللہ کے فرزند بن کے گئے، آیت مباہلہ کی مصداق ہیں۔ اپنا آنا میں پہلا رسول خدا کا بیٹا بن کے گئے۔ جب صفین کے اندر مولا امیر المومنین نے 2 ماہ کی جنگ کے بعد جب دوبارہ سے جنگ کرنے کا کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا بڑھ کے میری طرف سے جنگ کرے، تو مولا امام حسن بڑھ کے آگے بڑھے تھے۔ تو جب مولا امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے تو مولا نے کہا تھا، میں نے کہا میرا بیٹا، کہا مولا بابا میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، کہا نہیں مباللہ سے تم رسول اللہ کے بیٹے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی فرزند ہے جو آیت اطعام ویتم الطعام علی حب مسکین و یتیم و اسیرہ کا مصداق ہے۔ یقیناً قرآن کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن کی یہ مصداق ہے۔ حدیث نبی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا بچپن رسول اللہ کے ساتھ گزرا، کبھی مہر نبوت کے سوار بنے۔ وہ واقعہ عید فطر کا ہی تھا کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ ان کے بچے جو ہیں وہ نئے لباس میں ان کے تیار ہیں، اور یہاں پہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی تھی ان کے گھر پہننے کو نیا لباس نہیں تھا۔ جناب زہرا سے کہا کہ اماں تمام میرے بابا کے اصحاب نے تو نئے لباس پہنے ہیں لیکن ہمارا لباس کہاں ہے؟ کہا آپ کا لباس درسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جناب زہرا کی بات اتنی پسند آئی اور جبرائیل سے کہا جبرائیل دیکھ سر پہ تاج سجانے کا وقت ہے، اب دیر نہ کر، جا کے آتے حسنین بن جا۔ ابھی جناب زہرا کے منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے۔ دروازے پہ جبرائیل دستک دی، اب اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو کہا انا خیاط الحسنین، میں خیاط ہوں، میں درزی ہوں حسن و حسین کا۔ بیوی کو تو پتا تھا کہ کوئی لباس درزی کو نہیں دیا ہوا، اللہ نے اپنی کنیز کی زبان کی لاج رکھی، جنت سے لباس آ گیا۔ اب لباس جو آئے دونوں لباس سفید ہیں۔ کہا اماں مجھے تو سبز چاہیے تھا، مولا حسین نے کہا مجھے تو سرخ چاہیے تھا۔ بی بی نے کہا جاؤ ایک پیالے میں پانی لے کے آؤ، اس کے اندر دونوں لباس ڈالے۔ حسن نے اپنا لباس نکالا تو سبز تھا، اسی پانی سے حسین نے نکالا تو سرخ تھا۔ اتنا معطر لباس کہ جب مدینہ کی گلیوں میں جانے لگے تو سب سے پہلے پورا مدینہ معطر ہو گیا،
کیوں؟ کوئی عام لباس تھا نہیں، جنت کا لباس تھا۔ اب جب لباس پہن لیا تو اب دونوں برخوردار امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے دائیں بائیں ہیں۔ اب دیکھا کہ اصحاب کے بچے تو سواریوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ ہاں، نانا سے کہتے نانا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کے اصحاب سواریوں پہ جا رہے اور ہماری سواری۔ کہا کوئی بات نہیں، آؤ حسن تو میرے دائیں کندھے پہ بیٹھ جاؤ، آؤ حسین تو میرے بائیں کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جیسے ہی بیٹھے کہا نانا یہ تو آپ سواری تو بن گئے، ہر سواری کی تو لجام ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی لجام ہی نہیں ہے۔ کہا حسن حسین میری زلفوں کو تھام لو۔ یہ رسول نے امامت کے ہاتھوں میں زلفیں تھما کے یہ بتا دیا تھا جائے جدھر دل کرتا ہے نبوت کو موڑ لو، رسول اس طرف چل پڑے گا۔ اور یہ ثابت کیا ہے جب سجدے میں ہے، جب یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کے اوپر سوار ہوئے، رسول اللہ نہیں اٹھے، اصحاب نے کئی دفعہ سر اٹھا کے پٹکے، لیکن رسول خدا نے تب سر اٹھایا ہے جب امام حسن یا امام حسین جو بھی سوار ہوتے تھے وہ اوپر سے خود اٹھتے تھے۔ کیوں؟ نبوت نہیں اٹھتی تھی جب تک امامت نہ اٹھے۔ یہ نبوت احترام کرتی تھی امامت کا۔ عزیزان گرامی، اب پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے؟ کہا تجھے قدر نہیں، بلکہ یہ کہ سوار کتنے اچھے، یہ تو قدر والے جانتے ہیں، تو رسول اللہ تو قدر جانتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ کریم، ان کا دسترخوان ہم سارا سال کھاتے، حسن اس کریم کو کہتے ہیں جس کا دسترخوان 2400 گھنٹے چلتا تھا۔ اے مولا امیر المومنین مدینہ کے باہر جا کے مزدوری کیا کرتے تھے، مزدوری کر رہے تھے کہ ہاں پسینہ پسینہ، وقت تعام ہوا، اپنا وہ رومال کھولا، اس کے اندر سے خوش جو کی روٹی نکالی، ہاں توڑنا چاہے توڑتی نہیں، چبانا چاہے چبا نہیں پا رہے۔ یاد رکھیے خیبر انہوں نے کھڑا تھا، ماشاءاللہ۔ ہاں حسین گرامی، ایک وہاں پہ مسافر آیا، وقت تعام ہے، کہا مسافر محسوس ہوتے؟ ہاں مسافر، بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤ؟ کون کہہ رہے؟ جناب امیر المومنین۔ ہاں اگر ہو جائے تو کس کو انکار ہے؟ ہاں اب جیسے ہی مولا نے اس کے سامنے وہ جو کی روٹی پیش کی تو اب اس نے توڑی تو اتنی رہی ہے، چبانا چاہے چبا نہیں سکا، تو مولا نے کہا لگتا ہے نازک مزاج ہو، ہاں جاؤ مدینہ کے اندر چلے جاؤ، فلانی گلی کے اندر، فلانے گھر کے اندر جاؤ، ایک مشہور گھر ہے وہاں پہ دسترخوان لگتا ہے، جاؤ وہاں جا کے کھاؤ، تمہارے مزاج کے کھانے وہاں ملیں گے۔ مدینہ میں چلا گیا، وہاں دسترخوان پہ جا کے اس نے دسترخوان سے کھانا شروع کیا، ایک نوالا کھاتا ہے ایک چھپا لیتا ہے، ایک کھاتا ہے ایک چھپا لیتا ہے۔ مولا حسن نے کہا کہ بندہ خدا چھپاتا کیوں ہے؟ جتنا کھانے کھا، میں تجھے روک رہا ہوں۔ کہا اپنے لیے نہیں رکھ رہا، ابھی ایک بندہ ایسا میں دیکھ کے آیا ہوں پسینے سے شربور تھا، ہم اس کے بعد ایک خشک جو کی روٹی تھی، نہ اس سے ٹوٹتی تھی نہ مجھ سے ٹوٹتی تھی، کھا وہ وہی رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس کے لیے لے کے جاؤ، کہا پریشان نہ ہو، وہ میرا بابا علی ہے اور یہ اسی کا دسترخوان ہے۔ یہ بچپن سے کری۔ امام حسن علیہ السلام یا غالب امام حسین سے پوچھا گیا تھا کہ بابا آپ مولا یہ بتائیے آپ کے بابا علی زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی؟ حاتم طائی آپ سب مثالیں سکولوں میں آپ نے پڑھی، ضرب المثل کے اندر حاتم طائی کون؟ جو سخاوت کی مثال ہے، کہ جو بندہ تھوڑی بہت سخاوت زیادہ کرنے لگ جائے سب کہتے ہیں بڑا حاتم طائی بنا پھرتا، ہاں یعنی سخاوت ایکول حاتم طائی، برابر ہو گیا کام۔ تو پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے بابا علی سخی زیادہ تھے یا حاتم طائی سخی تھا؟
تو مولا کہتے ہیں یقیناً حاتم طائی سخی تھا، اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، سائل ایک دروازے سے آتا تھا، حاتم طائی اس کو عطا کرتا تھا، دوسرے دروازے سے کوئی سائل نکل کے آتا تھا، اس کو پھر عطا کرتا تھا، پھر تیسری دروازے سے آتا تھا، پھر اس کو بھی عطا کرتا تھا، 5ویں دروازے سے کوئی سائل نکل کے پھر آ جاتا تھا۔ مصور تصور ہماری طرح نہیں تھے مولا، نہ وہ حاتم طائی ہونے تو دیتے پھر آئیے اسی طرح نہ، حاتم طائی سخی تھا۔ اچھا کتنے دروازے تھے؟ یا ایک بریکٹ میں چھوٹا سا ایک جملہ، سخی کس کہتے سخی بنتا نہیں، سخی پیدا ہوتے ہیں۔ حاتم طائی جب اس دنیا سے چلا گیا نا تو اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اس کی مسند پہ بیٹھ گیا اور لوگوں میں جو ہے وہ مال تقسیم کرنا شروع کر دی، سخاوت شروع کر دی، لوگوں کو مال دولت دینا لگ گیا، بانٹنے لگ گیا۔ ماں کو خبر ہو گئی کہ ماں نے اس کو بلا بھیجا، آؤ لائن حاضر ہو۔ جی اماں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا سخی بنا بیٹھا ہوں، سخاوت کر رہا ہوں۔ کہا تم اور سخاوت، تیرا اور سخاوت کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہا اماں کیا مطلب؟ بھائی بھی تو تیرا بیٹا تھا، ہاں اس نے بھی تیرا دودھ پیا تھا، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جس کا وہ تھا، اگر وہ سخاوت کرے وہ سخی تو میں سخی نہیں بن سکتا۔ کہا دوبارہ سے بھی پیدا ہو کے آ جائے پھر بھی سخی نہیں بن سکتا۔ ماشاءاللہ۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حاتم طائی پیدا ہی سخی ہوا تھا، وہ اس وقت تک میرے بستان سے دودھ نہیں پیتا تھا جب تک میں دوسری طرف سے کسی دوسرے بچے کو شریک نہیں کرتی تھی۔ وہ پیدا ہی سخی ہوا تھا، تیرا اس کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو کتنے دروازے تھے اس کے گھر کے؟ 40 دروازے تھے۔ مولا تائید کر رہے کہ 40 دروازے تھے، سائل اگر ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے سے آ جاتا تھا تو حاتم طائی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، اس کو نوازتا تھا۔ پھر 5ویں سے 10ویں، 10ویں سے 40ویں، اگر 40ویں دروازے سے بھی کوئی سائل بھیک مانگنے کے لیے آ جاتا تھا تو حاتم طائی اس کو نوازتا تھا۔ امام تائید کر رہے ہیں، کہا یاد رکھ حاتم طائی سخی تھا، میرا بابا علی کریم ہے۔ کہ حاتم طائی کے دروازے میں جو سائل آتا تھا اس کو ابھی حاجت باقی رہتی تھی کہ وہ دوسرے دروازے سے پھر پلٹ کے آئے، پھر تیسرے سے پھر آئے، چوتھے، حتیٰ کہ 40ویں دروازے تک اس کو جو آنا پڑتا تھا۔ لیکن فرق ہے حاتم طائی میں اور میرے بابا میں کہ وہ سخی ہے، میرا بابا کریم ہے، جو سچے دل سے ایک دفعہ میرے بابا کے در پہ آ جائے اور میرا بابا اسے نواز دیتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ ساری زندگی بانٹتا رہتا ہے، دوسرے دروازے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو علی کے در سے فیض یاب ہوا اور دوسرے دروازے پہ گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم ہی جیسے ہیں جو جنتیں بانٹتے ہیں۔ جی بہلول کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، یہ سخی ہے۔ ابھی غالباً 5 سال کے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوا، ابو سمسام یہ رسول اللہ کا صحابی، مسلم نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، تعلیمات سیکھی، رسول اللہ کے پاس رہا۔ اب جب اسلام کی تعلیمات سیکھ چکا تو اب رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے جاؤں اپنے قبیلے والوں کو میں جو ہے اسلام کی تعلیمات دوں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ جی کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، تعلیمات تم تک سکھا دی گئی، بتا دی گئی، اب تم جاؤ۔ کہا لیکن یا رسول اللہ میں جو اتنی محنت کروں گا، اپنا قبیلہ مسلمان کروں گا، جان بھی جا سکتی ہے، ہاں مجھے ملے گا کیا؟ کہا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم یہ تعلیمات وہاں پہ پہنچا کے اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر کے اگر تم واپس پلٹ آؤ تو میں تمہیں 70
اونٹ عطا کروں گا جن کی سیاہ آنکھیں ہوں گی، جو سرخ و سفید کلر کے ہوں گے، اور وہ زیور جواہرات سے لدے ہوئے ہوں گے۔ کتنے؟ 70۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہو گیا، لیکن زندگی کسی سے وفا تھوڑی کرتی ہے۔ ہاں میں محنت کروں، اتنی جان لگاؤں، کرا کے آؤں، آپ ہی نہ ہو تو کہا پریشان نہ ہو، جو میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وعدہ وفا کرے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان پہ یقین ہے، لیکن اگر ایک تحریر لکھ دیں تو اور اچھا، پکا کہا۔ ہاں تائید تصدیق پورے سگنیچر کے ساتھ جناب تحریر لے کے ابو سمسام چلا گیا۔ اس نے محنت کی، اسلام پھیلایا، اپنا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان کر کے واپس آیا۔ جیسے مدینہ آیا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا، رسول اللہ کی چند روز پہلے رحلت ہو گئی۔ بہت غمگین یہ جدائی اتنی ہوئی، بہت رویا، لیکن اب آ رہا مدے پہ۔ ہاں کہ میں جو کام کر کے آیا، رسول اللہ کی تحریر لکھی ہوئی ہے، ڈر کس کو ہے، خوف کس کو ہے، وہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اب جو جانشین ہے وہ مجھے میرا حق دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کدھر؟ کہا مسجد میں منبر رسول پہ۔ چلو جی ابو سمسام وہاں پہ جا رہا ہے، جا کے کہا کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ؟ کہا الحمدللہ جی میں ہوں، ہاں مسلمانوں نے مجھے بنایا ہے۔ اچھا ہو تو پھر اس طرح کرو، یہ ہے رسول اللہ کی تحریر، لاؤ مجھے میرا انعام دو، میرا حق دو، میں لوں اور جاؤں، کہ رسول اللہ تو ہے نہیں، میں نے ادھر کرنا کیا۔ اب جب تحریر دیکھی گئی تو کبھی تحریر کو دیکھتے ہیں، کبھی ابو سمسام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کہ تو کہتا ہے کہ 70 اونٹ تمہیں میں دوں، وہ بھی سرخ و سفید کلر کے، سیاہ آنکھوں والے، جو ناپید ہیں، جو بہت زیادہ انمول ہیں، اور وہ بھی صرف وہ اونٹ نہیں بلکہ زیور جواہرات سے لدے ہوئے۔ تو 70 کی بات کرتا ہے، بیت المال میں تو ایک بھی نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا۔ ہاں اب پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا میں نہیں ہوں گا تو میرا جانشین دے گا۔ جانشین کا بھی کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ نے خود ہی کہا تھا، یا میں کسی دروازے پہ آ گیا ہوں، یا پھر نعوذ باللہ جو ہے رسول اللہ نے ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ جناب سلمان، جن کی یہاں خطبہ کہتے ہیں، جن کی کمر نون کی طرف ہوا کرتی تھی، نون گول ہوتی ہے نا، 300 سال کا یہ بزرگ صحابی رسول، کمر جھکی ہوتی تھی، لیکن جب ایسا معاملہ آتا تھا تو بالکل الف کی طرح سیدھا ہو جایا کرتا تھا۔ سیدھا ہاتھ پکڑا، کہا تو میرے دروازے پہ آ گیا، تجھے حقیقی میں جانشین رسول کے پاس لے جاؤ۔ امید پیدا ہوئی، کہا اچھا یہ بھی کوئی معاملہ ہے؟ کہا ہاں۔ آگے سلمان، پیچھے ابو سمسام۔ ہاں سلمان آگے جاتے ہی مولا امیر المومنین کے دروازے کے باہر پہنچے ہی ہے، ابھی دستک نہیں دی، مولا امیر المومنین پکار کے کہتے ہیں اے سلمان، ابو سمسام کو لے آئے ہو؟ آپ بیٹھے ہی نہیں، آپ تو ابو سمسام دکھ ہی نہیں رہا، نہیں تو نعرہ تو یہاں بنتا تھا، جی میں ہی لگوا دوں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو پتہ ہے، جو عالم ہے، ما کان ما یکون کے جاننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جب اندر سے نام سنا اور یہ بھی سنا کہ میں دروازے کے باہر پہنچ آیا ہوں، دل اتنا ہو گیا، چہرہ جو بجھا ہوا تھا کھل گیا۔
کہ جو میرا نام جانتا ہے، جو یہ بھی جانتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، اسے مدعے کا بھی پتا۔ کہا ہاں ابو سمسام مدعا بیان کرو۔ کہا رسول خدا نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ تحریر ہے۔ مولا علی نے ہاتھوں پہ لی، اس کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، کہا بتاؤ یہ وعدہ میں پورا کروں یا میرا یہ 5 سال کا بیٹا حسن پورا کرے؟ کہا مولا مجھے تو غرض ہے اپنی امانت سے، آپ کریں یا آپ کا فرزند؟ ہاں کہا جاسوسان اعلان کر دو پورے مدینہ میں کہ گن سارے جو میدان مدینہ میں اکٹھے ہو جائیں، میرے علی ابن ابی طالب ابو سمسام کا وعدہ جو اس نے رسول خدا نے کیا تھا وہ پورا کر۔ اب بات وہاں پہ بھی کہاں ہوئی تھی؟ کمرے میں نہیں، منبر رسول سے جواب ہوا اور دھوتا جواب، سمجھتے ہیں نا پنجابی جی، اس سے آسان لفظ ہے۔ ہاں تو اب جب سب نے سنا کہ مولا امیر المومنین جو ابھی بھی محنت کرتے ہیں، کھجوروں کی باغوں میں مزدوری کرتے ہیں، ہاں ان کے گھر خود فاقے ہیں، بیت المال کا تو پتہ ہے سب کو، لیکن مولا امیر المومنین کون سا گھر بیٹھتے تھے، محنت کرتے تھے، کمائی کرتے تھے۔ ہاں تو اب وہ جو ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ سوری پرشن، اب جس نے نہیں بھی میدان میں آنا تھا وہ بھی آیا، سب پہنچے۔ مولا امیر المومنین نے مولا حسن کی انگلی پکڑی، آگے جناب سلمان پیچھے پیچھے، ابو سمسام ان سے پیچھے پیچھے، ہاں لوگوں کو چیرتے چیرتے ایک بڑی چوٹ پہاڑی تھی، اس کے اوپر جو ہے مولا چڑھے، مولا امام حسن بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ کہا ابو سمسام مدعا بیان کیا جائے۔ کہا یہ سارا مدعا رسول اللہ سے وعدہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں انعام میں 70 سیاہ و سفید اور کالی آنکھوں والے جو ہے میں اونٹ دوں گا، وہ بھی ہمارے دنیا سے لدے ہوئے ہوں گے۔ کہا میں آ گیا، اب دیکھ۔ کہا ابو سمسام دیکھ، تجھے امانت میں دوں یا میرا بیٹا حسن دے؟ کہا جاؤ حسن بیٹا جاؤ۔ وہ عصائے پیغمبر جو ہے مولا امام حسن کو تھمایا اور مولا امام حسن نے اس کو تھام کے اس چٹان پہ مارا۔ وہاں سے ایک رسی برآمد ہوئی۔ ابو سمسام سے کہا اے ابو سمسام اس رسی کو پکڑ لو اور اس طرف چل پڑو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ کیا اس طرف جانا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا؟ مولا کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ نبھا رہے ہیں۔ اب جیسی ابو سمسام چلا تو وہ رسی لے کے اس طرف چلنا شروع کیا، پیچھے سے ایک گھنٹی بجی جو اونٹ کے گردن میں بندھی ہوئی ہوتی، مولا نے بھی سہارا دے دیا۔ ہاں جو جیسے ہی وہ گھنٹی بجی ابو سمسام کو لگا لو کوئی نہ کوئی چیز ہے، لیکن وعدہ ہو گیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ایک گنی، دوسرا اونٹ نکلا، دوسری ٹن، تیسری، چوتھی، پانچویں، ابو سمسام بھٹی صاحب گنتیاں گنتا 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 60 پہ پہنچا، 65 پہ پہنچا، ابھی 67 پہ، 68 پہ، اب جب پہنچن 69 پہ صبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز۔ اب 70 جب تک وعدہ تھا وہاں پہ جیسے ہی پہنچانا تو مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے نوین کے نار جو ہے کتار جو ہے وہ اونٹوں کی تھی، سرخ اور سفید اونٹ تھے، سیاہ آنکھیں تھی، مال دنیا سے لدے ہوئے تھے۔ ابو سمسام نے دیکھ لیا تھا پیچھے، مولا حسن اس کو پکار کے کہتے اے ابو سمسام تو نے کر لیا جلدی، کاش تو قیامت تک چلتا رہتا، ابھی تک تو ہوئی ہے رسول اللہ کی جو وعدہ وہ پورا ہوا ہے، اگر تو قیامت تک چلتا رہتا حسن کا فیض قیامت تک چلتا۔ یہ زن گرامی
ابھی 5 سال کے اب جب وہ شام پہ ہوگی نا حکومت بن گیا حاکم مسلمانوں کا مدینہ آیا روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے کیا کیا پیسے ہی تو تھا پیسے بھی تو شاید تھی اب جب پیسہ تھا تو اب اس نے کیا کیا اس نے کہا میں جب آیا رسول خدا سے ملنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے تو کیوں نہ اصحاب رسول کے لیے تحفے تحائف دوں ان کو تو اس نے کیا کیا اس نے اشرفیاں بانٹنا شروع کر صحابی رسول اعلان ہو گیا جی اعلان ہو گیا لوگ آئے لوگوں نے اشرفیاں وصول کی سامنے چلتے بڑے جی لیکن اس کو تھا کسی کا انتظار کس کا حسن ابن علی پوچھا سارے آ رہے ہیں حسن ابن علی کیوں کیا کہا حسن ابن علی ایسے نہیں آئیں گے تیرے مال کے پیچھے تو قتل نہیں آئیں گے ہاں اگر تجھے انتظار بھی ہے تو انتظار تھوڑا طویل کرنا پڑے گا کہ حسن ابن علی مسجد میں ہی نماز ادا کرتے ہیں تمہیں بھی مسجد میں رکنا پڑے سب کو اشرفیاں دے رہا جیسے اذان ہوئی مولا امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جانے لگے تو یہ کہتا ہے اے حسن ابن علی میں نے صبح سے لے کے شام تک اصحاب رسول کے اندر اشرفیاں بانٹی ہیں میں نے جتنی صبح سے لے کے شام تک جتنے اصحاب میں بانٹی ہیں یہ سارا ڈھیر میں نے اس برابر لگا دیا ہے یہ ساری کی ساری اشرفیاں میں تم حسن ابن علی کو ہدیہ کرتا مولا نے کہا اچھا ہمارا ہی مال ہم ہی تو بھی جائے ہاں بھائی یہ ساری کائنات ان کے صدقے میں ہے یہ تو انہوں نے تو قبضے میں کی ہے نا اصل تو مالک وہ ہے ہاں مولا نے کہا اچھا لیکن اس نے جو فکرہ کہا وہ غلط کہہ گیا بٹ اس سب کیا کہا اس نے کہا یہ جو میں نے اتنی سخاوت کی ہے نا یاد رکھنا میں ہندا کا بیٹا ہوں وہ جگر خانہ کا جب نام آیا دل اور امام کا خراب ہوا وہ تو نفرت کرتے تھے رسول اللہ نے کہا تھا میرے سامنے نہ آنا فتح مکہ میں نے تمہیں اطاعت کر دیا ہے چاہے میرے سامنے نہ آنا ہاں تو اب جب یہ موقع آ گیا اس نے اپنی ماں یاد کرا دی ٹھیک ہے اب مولا وہاں پہ بیٹھے اٹھے باہر جانے لگے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مولا کی نالین مبارک جو ہے وہ الٹی ہو گئی یا خدا نے کر دی ہاں عظمت امام حسن جو دکھانا چاہتا تھا ایک خادم بڑا محب اہل بیت تھا نمازیوں میں تھا اٹھا آگے بڑھ کے اس نے نالائن امام حسن کو سیدھا کر دیا امام حسن نے کہا دیکھ بغیر اجرت کے ہم نے تو کبھی مزدوری کروائی نہیں اب تو نے یہ میرا کام کر دیا جوتا تو میں نے خود ہی سیدھا کر لینا تھا اب تو نے یہ کام کر دیا بغیر اجرت کے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جاؤ وہ جتنا معاویہ نے مجھے سونا جواہرات کی جو اشرفیاں دیا جا جوتا سیدھا کرنے کے صدقے میں ساری تجھے دیتا امام حسن علیہ السلام بلند الصلوات اللہ صلی اللہ سارے پریشان ہمیں ایک ملی حسن کو اتنی ملی سب سے زیادہ پریشان دینے والا حسن ابن علی جوتا سیدھا کرنے میں اتنی اجرت ہاں یاد رکھ میں زہرا کا بیٹا ہوں اتنا تو ہم اپنے جوتا سیدھا کرنے والوں کو دے دیتے روزے کے ساتھ تھی اور جب ولادت ہوئی تب بھی جناب زہرا مصلی بھی تھی اور روزے کے ساتھ تھی عزیزان گرامی کہا گیا ہے کہ ہماری ولادت کو مت سوچو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز گمراہ ہو جاؤ گے